آپ کا قریبی عزیز آپریشن تھیٹر میں ہو، ڈاکٹر آپ کو بتائیں کہ بچنے کے چانس بس 10-20% ہیں، آپ پر تھیٹر کے باہر کیا بیت رہی ہوگی؟ کیا اس وقت آپ کو کوئی بتائے کرکٹ میں آج فلاں نے اتنے چھکے مارے، یا آج شہر میں فلاں جگہ نئے موسم کی تقریب ہے، موسیقی کا پروگرام ہے وغیرہ، تو کیا آپ اس میں دلچسپی لے پائیں گے؟ فلسطین جس تھیٹر میں ہے وہاں اس وقت ان کے بچنے کی امید اس سے بھی کم ہے، نہیں تھیٹر کے باہر کوئی ان کی زندگی کے لیے پریشان بیٹھا ہے۔ سارے عالم اسلام پر نظر دوڑا لیں، سبھی اپنی موج میں مگن زندگی سے ایسے کیف اٹھا رہے ہیں جیسے بس یہی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد تو کچھ بھی نہیں۔ جو دلچسپی لے رہے ہیں ان کا مزاج بھی تماشبین کا سا ہے۔ ظالم کا ایک فوجی مر جائے تو دھڑ دھڑ دنیا بھر کو یہ دکھانے کو بےتاب رہتے ہیں، دیکھو ہم نے ان کا ایک فوجی ایک ٹینک تباہ کر دیا۔ دوسری طرف ظالم بستیوں کی بستیاں اجاڑ رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ مظلوم فلسطین پر ایٹم بم ہی گرا دیتا۔ اس کے ہاتھ کسی مسلمان ملک نے نہیں روکے، اسے بس اس جنگ کا خرچہ اٹھانے والے مغربی ممالک کی عوام کا ڈر ہے، اسی کا غصہ، اسی کا احتجاج اس کی راہ کی دیوار ہے۔ مسلمان ممالک تو اپنے تئیں فلسطین کی فاتحہ پڑھ چکے ہیں، طوفان اقصیٰ سے وہ ایسے ہی گھبرا گئے ہیں جیسے میت والے گھر میں کوئی مردہ دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اس مغربی دنیا کو ظالم کا ظلم دکھاؤ، یہی اس تھیٹر پر وہ واحد مدد ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں غیرت ہوتی تو ساری عوام سڑکوں پر ہوتی، لیکن افسوس ہر طرف کوئی نہ کوئی جشن ہی چل رہا ہے۔